اللہ نے فرمایا جو مرضی ہو جائے، ماں باپ جیسے مرضی ہو جائے، میرے بندے میں نے تمہارے اوپر سب سے پہلی پابندی یہ لگائی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ نے فرمایا خاص کر ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، جب جوان ہو تب بھی یہی پابندی ہے، مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا جب بوڑھے ہو جائیں پھر تم نے خصوصی احتیاط کرنی ہے۔ یا اللہ وہ احتیاط کیا کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کے کسی کام کو دیکھ کے، ان کی کسی عادت یا حرکت کو دیکھ کے تم نے اف بھی نہیں کرنا۔ اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ پنجابی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی کسی کام، عادت یا حرکت کو دیکھ کے متھے پہ وٹ نہیں پانا، ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا۔ کتنی گہری پابندی ہے اور کتنی سخت پابندی ہے۔ اللہ نے فرمایا ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں ان کی کسی بات پہ اف نہیں کرنا، ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا۔ میں اس کی اف کے اوپر بیان کروں تو پوری تقریر کا وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے میں اس کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب ماں باپ ہو جائیں بوڑھے، ایک بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سورہ یاسین وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اللہ نے فرمایا جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے ہم بچہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بڑا سلیس ترجمہ ہے قرآن کی سائڈ میں، جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے ہم بچہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ فرماتا ہے میں وہ ہوں جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ فرماتا ہے کمزوری کے بعد میں تمہیں طاقت دیتا ہوں، تم جوان ہو جاتے ہیں، پھر تمہارے بازوؤں کے جو ڈولے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، سینے کے جو مسل ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے اس طاقت کے بعد میں تمہیں پھر کمزوری کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اللہ جسے بوڑھا کرتا ہے اللہ اسے بچہ بھی بنا دیتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلانا پڑے، اور جب ہم چائے کا کپ یا پانی کا گلاس ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں اور ماں باپ کے ہاتھ بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جائیں، نسیں ان کی پھول جائیں اور ہاتھ اس طرح کانپنے لگیں، اور ہم انہیں چائے کا کپ یا پانی کا گلاس پکڑائیں، آدھا ان کے منہ پہ گر جائے آدھا کپڑوں پہ گر جائے اور ہمیں صاف کرنا پڑے، اللہ نے فرمایا اس وقت تم نے ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو بچپن میں تمہارے لیے کمایا بھی کرتے تھے اور لا کے تمہیں کھلایا بھی کرتے تھے۔ آج جب ماں باپ کو کبھی چمچیوں سے دودھ پلانا پڑے یا دوائی کھلانی پڑے اور ہم چمچی ان کے منہ کے اندر الٹا دیں اور جو ہم انہیں کھلائے وہ ان کے لبوں کے کناروں سے باہر آ جائے تو ہمیں وہ صاف کرنا پڑے، تو اس کا حکم ہے ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا، کیونکہ بچپن میں وہ ہمیں کھلایا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح گرایا کرتے تھے، اور وہ بسم اللہ کے وظیفے پڑھ کے اپنی قمیض کے دامن سے ہمارے منہ کو صاف کیا کرتے تھے۔ ذرا آواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ اب میں پورے دعوے سے کہتا ہوں آپ جتنے حضرات یہاں پہ بیٹھے یہ پیار ہر ایک کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میرے محترم سامعین قربان جائیے، اللہ نے فرمایا ماں باپ کے سامنے ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا۔ یا اللہ کب؟ اللہ کا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے میرے بندوں جب ماں باپ کو رات کو کھانسی لگ جائے اور ان کی کھانسی کی وجہ سے تمہاری نیند خراب ہو اور تمہیں جاگنا پڑے، اللہ نے فرمایا ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا، کیونکہ بچپن میں ہم بھی ماں باپ کو اسی طرح رو رو کے جگایا کرتے تھے، اور وہ صرف جاگا نہیں کرتے تھے بلکہ اٹھ کے ہمیں سینے کے ساتھ لگا کے دوبارہ سلایا کرتے تھے۔ بس یہیں پہ میں اپنی تقریر ختم کرنے والا ہوں۔ میرے محترم سامعین ماں باپ کے سامنے ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا۔ یا اللہ کب؟ اللہ نے فرمایا جب بڑھاپے کی وجہ سے وہ تیز چل نہ سکیں اور تمہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے باتھ روم تک لے جانا پڑے یا کسی خوشی غمی میں پہنچانا پڑے اور ان کی وجہ سے تمہیں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھانے پڑے اور تمہیں دیر ہو رہی ہو، تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہو، رب نے فرمایا ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ وہ ہیں جو بچپن میں تمہیں چلنا بھی سکھایا کرتے تھے، تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں چلایا کرتے تھے، اور جب ہم چلتے چلتے گر جاتے تھے بسم اللہ کہہ کے ہمیں اٹھایا بھی کرتے تھے، سینے سے لگایا بھی کرتے تھے۔ حضرات
کوئی سوال پوچھنا چاہیں وہ کمنٹس کے اندر اپنے سوالات بھی دے سکتے ہیں. کسی خاص موضوع کے اوپر کچھ سننا چاہتے ہیں تو اپنا موضوع بھی بتا سکتے ہیں. چینل کا نام ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری آفیشل. اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نت نئی جو ویڈیوز ہیں اور اس قسم کے معلوماتی مسائل وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.